بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد طرق سے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں فرماتا جتنی توجہ اس نبی کی آواز کی طرف فرماتا ہے جو خوش الہانی کے ساتھ حسن صوت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ماشاءاللہ آج کا پروگرام تکمیل حفظ قرآن کا پروگرام تھا، جلسہ تھا، جس میں ہمارے حفاظ کرام نے بہت ہی اچھی آواز میں خوش الہانی کے ساتھ کلام پاک کی تکمیل فرمائی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. وقت بہت کم ہے، اذان ہو چکی ہے، اب جماعت کا انتظار ہے، اس لیے بات کو زیادہ طول نہیں دیا جا سکتا. صرف کلام پاک کی تکمیل ہی نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ ایک کتاب کا بھی اجرا ہوا، قرآن قاعدہ، جو ہمارے مساجد میں پڑھایا جاتا ہے. اس کی تفصیل کا کام مفتی توفیق صاحب فرمانا، اس پہ دیکھا ہم نے دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. ان حضرات کے درس کی تفصیل کا کام ہوا ہے. نیز آج کل جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو دین کی دعوت کے لیے، دین کی باتوں کو پہنچانے کے لیے بہت سارے وسائل ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ ویب سائٹ ہے. الحمدللہ مفتی توفیق صاحب نے اپنے مدرسے کی ویب سائٹ بھی شروع کر دی ہے اور جس کا ابھی ابتدا اجرا ہو چکا ہے. جیسا کہ اعلان ہو آپ کے سامنے کہ مدرسہ صفا کے لیے ایک زمین خریدی گئی اور مزید 4 کنٹا زمین خریدنے کا عزم ارادہ ہے تاکہ اس سے اچھی سے اچھی تعمیرات کا کام ہو. اللہ اس کے اندر بھی سہولت اور آسانی کا معاملہ فرمائے. محترم حضرات، الحمدللہ مفتی توفیق صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھ جو کام کرنے والا حاملہ اساتذہ ہو، منتظمین ہو، ان سے بہت ہمارے پرانے تعلقات ہیں. یہاں آنا ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس مدرسے صفا کی ابتدا چند طلباء سے ہوئی، لیکن دن بدن یہ مدرسہ ترقی کرتا جا رہا ہے. خصوصیت یہ ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے طلباء اسکول کے ساتھ ساتھ کلام پاک بھی حفظ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو یاد کر رہے ہیں. نیز اس کے ساتھ آئندہ کے بھی بڑے عزائم اور ارادے ہیں. آج خاص طور پر جو بات دکھنے میں آئی وہ یہ کہ ایک ہی مرتبہ اس اسٹیج پر میمن برادری کے کئی طلباء نے کلام پاک کی حفظ کی تکمیل فرمائی. تو میں اپنی زندگی میں پہلا ایسا موقع ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر وہ طلباء جن کا تعلق میمن خاندان سے ہے، اور جیسے مفتی توفیق صاحب نے بھی کہا کہ ایک طالب علم تو جو اپنے خاندان کا پہلا حافظ قرآن ہے. تو جب ہم
کسی حافظ قرآن سے، عالم دین سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے جب محبت کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے تعاون پیش کرتے ہیں، تو ان کو تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارے مہمان خاندان کے حضرات نے ہماری علماء مفتی توفیق صاحب کا تعاون جو کیا، ان کو اچھی نظر سے دیکھا، اللہ نے ان کو محروم نہیں رکھا، اللہ نے ان کے خاندان میں حفاظ قرآن کو پیدا کیا، اللہ ان کو عالم دین بھی بنائے اور دین کا خدمت گزار بھی بنائے۔ ہاں، تو اب ضرور اس بات کے اس کام کو آگے بڑھایا جائے، وقت نہیں۔ اگر میں اپنے دوسرے نے کوکن کے حالات آپ کے سامنے پیش کروں تو اس پر آپ کا افسوس ہوگا۔ آج حالات یہ ہیں کہ آج ہمارے مدارس سے طلبہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ تر رجحان اصلی تعلیم کی طرف ہے، دنیائی تعلیم کی طرف ہے۔ کیونکہ یہاں ذمہ داران بیٹھے ہوئے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی کسی بچے کو کوئی اگر مدرسے میں داخل کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن بن کر کیا کریں گے، اس کا مستقبل کیا، اس کا فیوچر کیا۔ بہت زیادہ تعداد میں بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حالانکہ دیگر صوبوں میں اگر ہو تو ہو، لیکن ہماری صوبوں کی حقیقت یہ ہے، ہمارے کوکن کی حقیقت ہے کہ یہاں معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے کوکن میں 25 مدارس ہیں تقریباً، ان 25 مدارس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد صرف اور صرف 1,500 ہے، جبکہ کسی آپ کے رتنا گری کے اسکول آف کالجز کو دیکھ لیجیے کہ ایک اسکول آف کالج میں پڑھنے والے طلباء 2-2, 3-3, 4-4 ہزار طلباء ہے۔ پورے کوکن کے مدارس میں پڑھنے والے طلباء صرف 1,500، اس میں سے 500 طلباء تقریباً وہ ہوں گے جو دنیات میں ناظر قرآن کے میں داخلہ لے چکے ہیں، 500-700 طلباء جو ہند قرآن کر رہے ہیں، اور 200-300 طلباء جو درجہ عالمیت میں ہیں۔ صرف رائے گڑھ، رتنا گری اور سندھ 3 اضلاع کو اگر ہم لیں جس میں 1,500 مساجد ہیں، اور عالمیت سے فارغ ہونے والے طلباء 20 سے 25 ہیں۔ 1,500 مساجد صرف ان 3 اضلاع میں ہیں، اور ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء، کوکن کے طلباء صرف 20 سے 25 طلباء جو فارغ ہو رہے ہیں، ان میں سے بھی 5-10 طلباء تو جو ہے تخصص میں داخلہ لیتے ہیں، افتاء میں یا تخصص الحدیث وغیرہ میں، اور 5 طلباء اپنے خاندانی ضروریات کے اعتبار سے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اب امامت کے لیے ہمیں کتنے طلباء مل رہے ہیں؟ ڈھونڈ اور تلاش کرنے کے بعد صرف 5 سے 10 طلباء ہمیں جو ہے 1,500 مساجد، اور ہمیں جو طلباء جو مل رہے ہیں پورے سال بھر میں وہ کتنے طلباء ہیں؟ وہ 5 سے 10 طلباء ہیں۔ کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ پوری ہو سکتی ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہم اب ذمہ دار اس کی طرف توجہ دیں۔ قابل بات ہے ہمارے جو ہے علماء اور آپ جیسے ذمہ دار حضرات جو اپنے بچوں کو علم دین کے لیے فارغ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو طلباء جو حافظ قرآن بنے ہوئے ہمیں کہیں گے کہ آپ ان کو عالم دین بھی بنائیے، ہاں، تاکہ وہ دین کے خدمت گزار بن جائیں، دین کو سمجھنے والے بن جائیں، نئے مسائل جو پیش آنے والے جو مسائل ہیں اس کے اندر اپنے علم کی بنیاد پر آپ کی رہبری کر سکے۔ اگر وہ اصلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچھی بات ہے، ہمارے اپنے ادارے خود ہیں جس کے اندر اصلی تعلیم کے ساتھ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، تو بہت سارے طلباء جو اپنی اصلی تعلیم جاری رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ جو ہے دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں ایسے ہیں آج بھی کہ بہت سارے ہمارے حفاظ کرام جنہوں نے عالمیت کے ساتھ BA بھی کیا، پاس کیا، MA بھی پاس کیا، اب وہ بعض طلباء وہ بھی ہیں جو ہے یہ سب کچھ کر کے LLB میں بھی انہوں نے داخلہ لے لیا ہے۔ بعض حفاظ قرآن جو آج میڈیکل میں انہوں نے داخلہ لے چکے ہیں، انجینئرنگ میں داخلہ لے چکے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سب خدمتیں اسی لیے، سب خدمتیں دین کے لیے ہیں، دین کے ترویج کے لیے، دین کے ترقی کے لیے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ مدارس کو اسکول بنانا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے علماء جس میں مفتی توفیق صاحب ہیں اور دیگر علماء جو ہیں، اور پورے علاقے کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے اسکول کے اندر جو ہے اسکول میں پڑھنے والے طلباء میں دینی تعلیم کا رواج عام ہو جائے، اور کلام پاک کو
जो याद कर ले, उस कलाम पाक को समझने वाले बने, ताकि उसके ज़रिए से फिर उनके बाद जब अंग्रेज़ी ज़बान होंगी, मराठी ज़बान और लैंग्वेज होंगी, उसके ज़रिए दीन की दावत दे सकते हैं। एक अहम मौजू जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा किया कि आज हमने इस दीन को, इस अमल अपने आप को दो चीज़ों में तकसीम कर दिया, दीन और दुनिया। दीन और दुनिया इसके अंदर तकसीम कर दिया, हालांकि इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं है। दीन और दुनिया का कोई तस्वुर नहीं है। एक ईमान वाला जब इस दुनिया में आता है तो मरते दम तक जितने भी शोबे हैं जिंदगी के, वो तमाम शोबे जो हैं, वो दीन ही है, दीन ही है। शर्त ये है अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करें। बड़ा नुकसान हुआ हमने जब अपने आप को तकसीम कर दिया दीन और दुनिया में। इससे बहुत सारे हजरात जो दुनिया की तालीम हासिल करके जब कोई जो शोबे में माहिर बन जाते हैं, वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, या कोई और शोबा हो, टीचिंग का हो, अब वो अपने आप को दुनियादार समझ रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं। वही समझिए दुनिया तो है, लेकिन इन शोबों को भी अगर हम दीन समझने लगेंगे, हम उलमा से रुजू करेंगे, इल्म से रुजू करेंगे कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना है, हमें अपनी नीयत की किस तरह इस्लाह करना है। अगर अपनी नीयत की इस्लाह हो जाए तो तमाम शोबे में दीन आ सकता है, और तो तमाम शोबे में जो है जब दीन आएगा तो पूरा माशरा दीनदार बन जाएगा, पूरा माशरा दीनदार बन जाएगा। इसकी बहुत ज़रूरत है। तो हम जो है क्योंकि वक्त बहुत नाकाफ़ी है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं हज़रत मुफ्ती तौफीक साहब और उनके साथ जो उलमा का अमला है, आप जैसे जो खिदमत गुजार हजरात हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारे की बुनियाद डाली गई और उसके नताइज भी अब ज़ाहिर हो चुके हैं। अब इस इदारे को आगे बढ़ाना, उसको तरक्की देना, यह हमारा अपना काम है। और आजकल के हालात आपको मालूम है, नोटबंदी के बाद, जीएसटी लगने के बाद, और जो हालात मदारिस के सामने पेश आए हैं, आज तमाम मदारिस की माली हालात बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। बहुत सारे हमारे हजरात जो बैरून मुल्क रहते थे, वहाँ से ताउन मिलता था, लेकिन वहाँ के भी क्या हालात हमें मालूम है। इस वजह से अगर आप ये चाहते हैं दीनी इदारे बाकी रहें, मदारिस बाकी रहें, हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, तो हम सब के लिए ज़रूरी है हम दीनी इदारे का ताउन करें। ताउन के ज़रिए से ही तो इदारे आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम कामों को कबूल फरमाए।